الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہی رب العالمین ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی معبود ہے. اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی مالک ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تو لہٰذا ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے کم ہے. بعدہ ہم تمام انبیاء کرام پر، جتنے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان تمام انبیاء کرام پر فردن فردن درود و سلامتی بھیجتے ہیں. بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے خوشگوار زندگی گزارنے کے چند اصول آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. انسان جو ہے، جو بھی انسان چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو یا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو، یا کوئی انسان بڑا سا بڑا انسان کیوں نہ ہو، چھوٹا سا چھوٹا انسان کیوں نہ ہو، اور چاہے امیر کیوں نہ ہو، چاہے غریب کیوں نہ ہو، چاہے کالا کیوں نہ ہو، چاہے گورا کیوں نہ ہو، چاہے فاسق کیوں نہ ہو، چاہے مومن کیوں نہ ہو، تمام کے تمام انسان جو ہے دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہم جو ہے آج آپ کے سامنے
خوشگوار زندگی گزارنے کے چند اصول جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کا حصول پہلا یہ ہے کہ انسان ایمان و عمل والا ہونا چاہیے۔ ایمان و عمل، اور اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد تقوی، اور اس کے بعد توبہ و استغفار، اور اس کے بعد دعا، اور اس کے بعد ذکر الہی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اور اس کے بعد جو ہے انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں پر صبر کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا، اور قناعت پسندی، مطلب جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے ان چیزوں پر جو ہے اکتفا کرنا، ان چیزوں پر جو ہے انہی چیزوں کو جو ہے پسند کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان و عمل۔ تو انسان جو ہے دنیا کے اندر خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے اس آدمی کے پاس جو ہے ایمان ہونا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا ہے، نیک عمل بھی کرنا ہے۔ تو لہٰذا خوشگوار زندگی کا جو گزارنے کا پہلا حصول ہے تو وہ ایمان و عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 97 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جو کوئی آدمی یا عورت، جو کوئی مرد یا عورت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو ہمیں اس حال میں کہ وہ جو ہے ایمان والا بندہ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین پر جو ہے ایمان رکھتی ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس آدمی کو دنیا کے اندر اچھی زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں بھی جو ہے اچھی زندگی عطا کریں گے، اور دنیا کے اندر بھی جو ہے اس آدمی کو اچھی زندگی عطا کریں گے، اور اس عورت کو بھی جو ہے اچھی زندگی عطا کریں گے، چاہے مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اس آدمی کے لیے یا اس عورت کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس آدمی کو اچھی زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ دنیا کے اندر نیک عمل کرتا ہے یا نیک عمل کرتی ہے تو اس کا اجر جو ہے، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے اس آدمی کو یا اس عورت کو جو ہے دیں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایمان والی زندگی گزارنا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے خوشخبری جو ہے سنا رہا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، طوبی لہم وحسن مآب، ہم اس کو جو ہے اچھی زندگی عطا کریں گے، اور اس آدمی کو آخرت میں جو ہے عمدہ ٹھکانہ عطا کریں گے، اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے۔ تو بتائے چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، جو انسان دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے ہوئے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے استطاعت دیا ہے تو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، والدین یعنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اور لین دین کے معاملات میں جو ہے سچائی کے ساتھ پیش آتا ہے، لین دین کے معاملات میں جو ہے اپنے اخلاق کو پیش کرتا ہے، اور بددیانتی اور بدکرداری کے ساتھ پیش نہیں آتا، دھوکہ دہی اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے معاملات جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ جو ہے پکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے دنیا میں بھی بھلائی عطا کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھلائی عطا کریں گے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر ہمیشہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد جو ہے ہر ہمیشہ کرنا ہے، تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہے۔ جو انسان اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى،
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی اللہ رب العالمین کے ذکر سے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، جیسے نماز ہے، نماز سے روح گردانی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے روح گردانی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس آدمی کو دنیا کے اندر تنگی کر دیں گے اور آخرت میں بھی جو ہے اس آدمی کو تنگی کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اور انسان کہے گا اے اللہ میں تو جو ہے میری آنکھیں تھی، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میری آیتیں تمہارے پاس پہنچی، میرا جو ہے علم تمہارے پاس پہنچا، میں نے قرآن مجید تمہارے پاس پہنچا دیا، اہل علم کے ذریعے سے اہل علم جو ہے تمہارے پاس آئے تھے، قرآن کی آیتیں لے کر آئے تھے، تم نے جو ہے اس کی تفسیر سنی، تم نے قرآن کی آیتوں کو سنا، تو لہٰذا تم اس کو بھلا دیے، تو لہٰذا ہم بھی جو ہے تمہیں بھلا دیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے اس کو بھلا دیں گے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے سرے سے نہیں ماننے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ جو ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹھکانے کے اندر داخل کر دے گا اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا انکار کرنے والوں کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا، جہنم کے اندر داخل کر دے گا، ایک بڑی چیخ سنیں گے وہی تفور، اور تکاد تمیز من الغیظ، اور جو ہے جہنم جو ہے غصے سے پھٹ جائے گی، اور جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انکار کرتے ہیں، اللہ کا جو انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور جب جہنم کے اندر داخل کرے گا تو بڑی چیخ کو سنیں گے، بڑے بڑے آوازوں کو جو ہے سنیں گے، اور جہنم جو ہے قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، اور جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو جہنم کے داروغے تم سے پوچھیں گے، جہنم کے داروغے ہم سے سوال کریں گے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے کو کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں جو ہے قرآن اور حدیث کا علم سکھانے والا نہیں آیا؟ کیا میری آیتیں پڑھ پڑھ کر جو ہے تمہیں بتانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، اس وقت ہم کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں ہمارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے، ہمارے پاس ایک عالم دین آئے تھے، انہوں نے ہم کو بتایا، انہیں ہمیں قرآن کی تفسیر سنائے، حدیث سنائے، لیکن ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ہم نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس کا بھی انکار کر دیا۔ آج کئی کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ رب العالمین مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے جنت بنائی ہے، جو انسان برا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم بنائی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ تو رکھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، جو اللہ نے کہا ہے ان کے باتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قالوا، فرشتے جو کہیں گے کہ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا، کوئی قرآن و حدیث کی باتیں بتانے والا نہیں آیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہمارے پاس تو بتانے والا آیا تھا لیکن ہم نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی باتوں کو مذاق میں ٹال دیا، ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اس کا بھی انکار کر دیا۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی باتوں پر بھی عمل نہیں کرتے، قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں،
تو لہٰذا قرآن کی آیتوں کو جو ہے ہم نے جو ہے پڑھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا. تو لہٰذا میرے محترم دوستو ما نزل اللہ من شیء عمل نہ کرنا گویا کہ ہم جو ہے قرآن کو انکار کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اذ انتم الا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم بڑا گمراہی میں تھے, ہم بڑے گمراہ ہو گئے. تو لہٰذا وہ کہیں گے, اس وقت کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. وہاں افسوس کریں گے, وہاں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. لو كنا نسمع او نعقل, خاص کہ ہم جو ہے سنتے اور اس پر عمل کرتے, قرآن کی باتیں سنتے, حدیث کی باتیں سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر, ہم جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے. وہاں جو ہے اعتراف کرنے سے, وہاں افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے لیے مہلت دیا ہے, قرآن کو پڑھیے, اس کے معنی مطالب کو سمجھیے. تو لہٰذا ہم جو ہے دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض نہ کیجیے. ذکر سے مراد یہاں پر جو ہے 2-3 مراد ہیں. یہ قرآن مجید کا تلاوت کرنا, یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے, اور نمازوں کی پابندی کرنا یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو لہٰذا ہم اس آدمی کو دنیا کے اندر بھی تنگی کر دیں گے اور آخرت کے اندر بھی جو ہے اس کو تنگی کر دیں گے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو, زندگی گزارنے کے جو ہے خوشحال زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ ہمیں ایمان والا بندہ ہونا ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں, اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کو کہا ہے. اللہ نے جو ہے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کہا ہے, لیکن ہم نمازوں سے پیچھے ہیں, نمازوں سے دور ہیں. تو لہٰذا دوسرا اصول یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. انسان کو جو ہے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے, اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو. نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو تم جو ہے نماز اور صبر کے ذریعے سے جو ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو. اللہ رب العالمین تمہیں مدد کرے گا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جو انسان نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کے لیے گویا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے نماز ہے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو آئیے میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جو انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو مصیبت سے کیسے پار کرتا ہے. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعے کو نقل کیا ہے. ایک فقیر آدمی تھا, ایک غریب آدمی تھا, اور اس کے پاس ایک کھچر تھا, ایک گدھا تھا, اور جو ہے وہ دمشق کی طرف یعنی ایک کی طرف جو ہے ایک آدمی وہ کرائے کا کام کرتا تھا, یعنی اپنی روزی روٹی جو ہے اس گدھے کے اوپر کسی آدمی کو بٹا کر جو ہے دوسرے طرف منتقل کیا کرتا تھا, اور وہ کرایہ حصول کرتا تھا اور جو ہے اپنے روزی روٹی چلایا کرتا تھا گدھے کے ذریعے سے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو ہے اس گدھے کے اوپر بیٹھا اور اس کی بدنیتی تھی, اور اس نے جو ہے اس کا مال ہڑپ کرنا چاہا, اس کو قتل کرنا چاہا. تو لہٰذا اس کے گدھے کے اوپر بیٹھ کر جو ہے اس آدمی نے کہا کہ جو ہے مجھے اس طرف لے کر چلو. حالانکہ وہ آدمی جو ہے اس طرف لے کر جایا کرتا تھا, تو وہ جو اصل راستہ تھا اس راستے سے ہٹا کر جو ہے دوسرے راستے کی طرف لے جانے کے لیے کہا. تو لہٰذا وہ جو ہے جیسا اس گراہک نے, جیسا جو ہے اس کرایہ دار نے جو ہے کہا, ویسے جو ہے فقیر آدمی نے جو ہے اس کو لے کر چلا گیا, اور یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پر لے کر چلا گیا جہاں لاشیں گری ہوئی تھی, اور ایک ایسی وادی کے اندر لے کر چلا گیا جہاں پر کوئی انسان نہیں تھا, بلکہ جو ہے وہاں پر لے جا کر جو ہے وہاں اس آدمی کو رکنے کے لیے کہا, اور اس فقیر آدمی نے رکا, اور رک کر جو ہے اس گدھے کے اوپر سے وہ آدمی اترا, اور اس کے پاس ایک تلوار تھی یعنی ایک چاقو تھی, اور چاقو سے اس کو وار کرنا شروع کر دیا, اور اس فقیر آدمی کو وار کرنا شروع کر دیا, اس کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو لہٰذا وہ فقیر آدمی جو گدھے کو چھوڑ کر اور اس کا جو مال تھا وہ مال کو چھوڑ کر بھاگنے لگا, اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے جو کچھ میرے پاس مال ہے سب لے لو, اور مجھے میری جان کو چھوڑ دو, اور گدھا بھی لے لو, اور جو کچھ بھی مال ہے سب لے لو, اور جو ہے مجھے چھوڑ دو, میری جان بخش دو. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ تو میرا مال ہی ہے, لہٰذا تجھے جو ہے جان مار کر کے جو دم لوں گا.
تو لہٰذا وہ جو ہے اس کے پیچھے دوڑتا رہا اور جو یہاں تک کہ آدمی بھاگتے بھاگتے تھک کر جو ہے رک گیا اور وہ کہنے لگا کہ بھائی صرف 2 رکعت مجھے نماز پڑھنے کا وقت دو، 2 رکعت نماز پڑھنے کا مجھے ٹائم دو، اس کے بعد مجھے قتل کرو گے اور میرا جو ہے جان لے لو گے۔ تو لہٰذا اس آدمی نے جو ہے 2 رکعت اس آدمی جو ہے مہلت دے دی، ٹھیک ہے تم 2 رکعت نماز ادا کرو اور اس کے بعد میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو لہٰذا اس آدمی نے اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور وہ آدمی ادھر سے کہہ رہا تھا کہ تم جلدی جلدی نماز ادا کرو، اور وہ جو ہے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ میرے اوپر پریشانی لائق ہو گئی ہے۔ اور کون ہے اللہ تبارک، اس کی جو ہے اس کی زبان پر ایک آیت یاد آتی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، بھلا کون ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکارتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ تو لہٰذا وہ آیت اس کو یاد آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، ایک فرشتے کی شکل میں، فرشتہ جو ہے آدمی کی شکل میں گھوڑ سوار سامنے آ جاتا ہے اور آ کر جو ہے ایک نیزہ لے کر اس آدمی کو مار دیتا ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے۔ تو لہٰذا پھر وہ پوچھتا ہے کہ اے بندے تم کون ہو، تم نے میری جان بچائی۔ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس آدمی اس گھوڑ سوار سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہے، تم نے میری جان بچائی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم جس اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے جب بھی تمہارے اوپر کوئی پریشانیاں لائق ہوتی ہے، کوئی مصیبتیں آ جاتی ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ایمان ہونا ہے اور عمل صالح بھی ہونا ہے، اور دوسری چیز نمازوں کی پابندی کرنا ہے، تیسری چیز جو ہے تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں کہ وہ انسان گمان نہیں کر سکتا، وہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہاں سے جو ہے روزی روٹی پہنچا رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل کے اندر رہا تو ہمیں اچھی زندگی اور خوشگوار زندگی دنیا کے اندر گزار سکتے ہیں۔ اور انسان تو جو ہے گناہوں کا پوتلا ہے، انسان جو ہے گناہوں کا پوتلا ہے، انسان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار نہیں کرتا، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی چوٹ پہنچتی ہے، جب کوئی اس گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، میں اللہ کے دربار میں جانا ہے، میں نے اپنے نفس پر گناہ کا کام کیا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، ہمیں خوشحال زندگی گزارنے کے واسطے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے لوگوں نے کہا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری زندگی میں جو ہے ترقی آ جائے، ہمارے اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زیادتی کرے اور ہمارے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کرے۔ تو اس وقت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے موسلادھار بارش کو نازل کر دے گا اور تمہارے مال کے اندر زیادتی کر دے گا، اور تمہارے بیٹے کے اندر بھی بیٹوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کیوں نہیں رکھتے؟ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مصیبتوں کو، اپنی آفتوں کو جو اللہ رب العالمین نازل کر دیتی ہے۔ آج جو ہے میرے محترم دوستو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، یہ بارش کی شکل میں جو ہے، بارش ایک رحمت بھی ہے ایک زحمت بھی ہے۔ انسان جو ہے جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس طریقے سے آتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے اپنی لاٹھی کو پھینکتا ہے پتہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عذاب کو نازل کر دیتا ہے گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا آج کتنے لوگ جو ہے بارش کے موسم کے اندر بہہ کر چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت وبما کسبت ایدی الناس، کہ جو کچھ ہم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئے کرتوتوں کا جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھگتنا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو زندگی گزارنے کا ایک جو ہے خوشحال جو ہے اصول یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ جب اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں
تو میں ان کی سوال کو پورا کرنے والا ہوں، میں ان کی دعا کو جو ہے قبول کرنے والا ہوں، میں ان کے شہرگ سے بھی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر جو ہے انسان دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، بشرطے کہ مجھ سے پکارے اور میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خوشحال زندگی گزارنے کے لیے یہ چند چیزیں تھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا۔ سب سے پہلے تو ایمان و عمل ہے، اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا ہے، جیسے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، لین دین کے معاملات میں جو ہے سچائی سے پیش آنا ہے، دھوکہ دہی، فراڈ اور اس قسم کے جو ہے چیزوں سے جو دور رہنا ہے، اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر جو ہے خوشحال زندگی عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اور اسی طریقے سے دعا بھی ہے، اور بہت سارے چیزیں میرے محترم دوستو، اور اسی طریقے سے ذکر الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے اس زندگی پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو پا کر جو اللہ تیری عبادت کرنے اور تیرے نعمتوں کا جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو مصیبتیں پریشانیاں انسان کے اوپر لاحق ہو جاتی ہیں ان پر جو ہے صبر کرنا ہے۔ صبر ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کے اوپر پہلی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کے بدلے میں اس کو جنت عطا کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، یا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے یا دولت دیا ہے، اللہ نے آپ کو جو جس حالت میں رکھا ہے اسی حالت میں جو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے بس اللہ تیرا شکر و احسان ہے۔ جس طریقے سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ دے گا، اور زیادہ دے گا۔ اگر اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ادا کرو گے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ تو لہٰذا زندگی خوشحال زندگی گزارنے کے یہ چند اصول تھے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے ایمان والی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، منمانی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ہمیں جو ہے پانچوں ٹائم کی نماز ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ہمیں سے پریشان حال ہے اللہ پریشانی کو دور عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ان بیماری کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر تیرا ڈر پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تجھ سے جو ہے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تجھے مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں سے پریشان حال ہے اللہ پریشانی کو دور عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں سے بہت سارے مسلمان جو ہے سیلاب کے حالات میں جو ہے بہو کر چلے گئے، اے اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما، اے اللہ ان کی قبر کے اندر جو ہے کروٹ اے اللہ تو ان کو جنت نصیب فرما، اے اللہ ان کے قبر کے اندر جو ہے نور سے بھر دے، اے اللہ جو ہے ان کل قیامت کے دن جو ہے حساب و کتاب جو ہے آسانی فرما دے، اے اللہ جو دنیا کے اندر جی رہے ہیں اے اللہ تو انہیں بھی جو ہے نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے ہدایت دے، تو ہی ہدایت دینے والا، تیرے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو ہے ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے رحمت اور سکون نازل فرما، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب تو ہمیں موت دے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.